ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ دیا ہے. تو اب ہم ایک اور مسئلہ بیان کر کے نا پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے. بعض دفعہ بچے نے باپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی, باپ میں برداشت نہیں ہوتی, وہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ کام بہت خطرناک ہے, اس سے میں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں. جو بریکیں سب کی فیل ہیں, بریکیں ہم سب کی, کہ کون سی بات کدھر کرنے کی ہے کدھر کرنے کی نہیں. بھائی آپ کا بیٹا ہے, اونچ نیچ گھر میں ہو رہی ہے, بیٹے کو تھپڑ بھی لگا دو نا, اتنا برا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں باپ نے بلا وجہ بھی تھپڑ مار دیا, ایک اور گال آگے کر دو, ابا یہاں بھی لگا دو, خوشی خوشی مار کھایا کرو. اس سے بچے کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی, باپ بیٹے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں باپ نے دل برداشتہ ہو کر, یا تو کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو خدا نخواستہ نا, کوئی سگریٹ سے جلا رہا ہو ابا کو خدا نخواستہ, وہ بہت ظلم ہو رہا تو الگ بات, چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. آپ نے جہاں اپنے بیٹے کی برائیاں لوگوں کے سامنے شروع کر دیں, اور بیٹا لوگوں سے سن رہا ہوتا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا تھا تمہارا ابا, تو پھر بیٹے کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا, وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. بیٹا کہتا ہے جب محلے پڑوس میں مجھے ذلیل کر ہی دیا ہے تو میں اچھا بن کے اب مجھے حاصل کیا ہوگا. لوگ تھوڑی مانیں گے اچھا, لوگ تو کہیں گے وہی ہے جو ویسے اتنا نیک بنتا ہے, باپ کے ساتھ دیکھو سلوک غلط ہے اس کا, ویسے دیکھو تہجد پڑھ رہا تھا باپ کے ساتھ. لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں, بتاؤں آپ کو, موقع چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے ایک جاننے والے لندن میں تھے, ان سے کوئی گناہ ہو گیا بیچارے سے, پھر اس نے توبہ کر لی, داڑھی بھی رکھ لی, نمازی بھی بن گیا, لیکن وہ گناہ لوگوں کو پتا تھا. اب اس نے بتایا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں جرم کیا تھا. کہہ رہے مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا, پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باپ اپنے بیٹے کی برائیاں پبلک میں کر رہا ہے, جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ باپ کل معاف کر دے گا, پبلک معاف بولو نہیں. باپ اس لیے کہ باپ کے تو مفاد ہے نا اس سے, یہ بڑا جرم ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لامحدود حقوق رکھے ہیں اولاد پر. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لامحدود ذمہ داریاں اولاد پہ ڈالی ہوئی ہیں. بھائی لامحدود ذمہ داریاں کسی پہ بھی, اپنی اللہ نے حقوق لامحدود نہیں رکھے. 5 نمازیں فرض کی ہیں, پڑھ لو, زندگی میں ایک حج کر لو, سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لو. یہ تھوڑی کہا کہ ہمیشہ رکھتا ہی رہو روزہ. تو لامحدود اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے, باپ کے کیسے رکھے ہوں گے؟ میرا خیال آ نہیں رہی بات سمجھ میں. تو لامحدود برداشت اولاد پہ بھی نہیں رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ ہلاک کر دیں, لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے ابا کے حقوق پہچاننے والا؟ جب یہاں تک نوبت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو, ساستغفر لک ربی, اللہ سے آپ کے لیے اب میں دعا مانگوں گا, اور انی مہاجر الی ربی سیہدین, اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں, کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے؟ اگر لامحدود حقوق ہوتے باپ کے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا پتھر سے ماریں, ڈنڈوں سے سر پھوڑیں, میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا. تو کیا ہوتا, جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے. تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا. ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں, یا جو ہے وہ چولہے میں ڈال دیں ہمیں. ٹھیک ہے نا, زیادہ سے زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہے نا, تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے. ہم نے تو ابا سے اللہ کا شکر ہے بہت مار کھائی ہے, اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابا سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے. 4 شادیاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوئی موئی ہوتے, کسی نے ذرا سا بھی بہو بھی کر دیا ہوتا بے ہوش ہو جاتے. تو ہم تو جب دوسری کیے تو موسٹ وانٹیڈ گریبان کھول کے موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے گھوم رہے تھے, کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے ابا سے, بلا وجہ نہیں ابا مارتے تھے, شرارتوں پہ مارتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے, ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی
وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو باپ ہے یار, ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ, چانٹے کھاؤ اماں سے, چانٹے کھاؤ ابا سے, یہ قابل برداشت ہے. لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو, یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہو نا, یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنے باپ کے ساتھ, یہ چیز برداشت نہیں ہوتی انسان سے, وہ پاگل ہونے لگتا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے ذلیل تو کر دیا نا. کیونکہ غیرت مند آدمی کے لیے یہ گالی چھوٹی نہیں ہے, بغیرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگریز کو آپ بولیں کہ یہ تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک تمہارا ابا کون ہے, کمبخت تلاش تو کرو ابا کون ہے. تو انگریز کہے گا اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں. پھر ابا دریافت ہو گئے, پھر آپ نے انگریز سے کہا تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ ہوگا؟ وہ کہے تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تم نے اس دفعہ فادر ڈے پر ایک کیک کا ڈبہ بھی نہیں بھیجا. انگریز کہے گا چلو فادر سے سوری کر لینا, بھیجوں گا. تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں, جن کو ماں باپ کے حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے, ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے, باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو کس کام کا آدمی بھائی؟ دنیا کیا کہے گی تو اپنے باپ کا تو ہے نہیں, تو باقی کیا ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانا ہلکا بولو نہیں ہوتا. تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے, اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے, تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بنائے. ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہ لو یار, برداشت کر لو, لیکن شیطان سے کون الجھے گا بھائی؟ شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں, اور باپ کو بھی سائڈ افیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے, لیکن برداشت ہی نہیں ہے, فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. جو آ کے بیٹھا اب بیٹے کی برائی ہے, وہ آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تیسرا آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں, یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ جلد بازی. کس کی وجہ سے بھائی؟ کہ ٹینشن میں صبر نہیں کرنا, اور خوشیوں میں اپنی لمٹ سے باہر. جیسے وہ ہو گیا ہے نا, ایک غریبوں کو گالیاں دیتا ہے, اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. صحیح ہے نا؟ یوں نوٹ منہ چھاپ رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں کر کے پتہ نہیں کیا پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا. باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی ناکامی نہیں ہے. دولت مند نے بھی مر کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کی لاش کو, ٹماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ پیسہ رکھنا اچھی بات ہے, پیسے سے دل لگانا, پیسوں کی تعریفیں کرنا, اور بنگلوں کی گاڑیوں کی تعریفیں کرنا, یہ بری چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی انتہائی دولت مند تھے, تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ. اس کے باوجود ہمیں حضرت کے پاس بیٹھ کر دولت کی محبت نہیں پیدا ہوتی تھی, ورنہ دولت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر دولت کی لالچ آتی ہے. آپ زیادہ پیسے والوں میں بیٹھے ہو نا, تھوڑی دیر میں آپ کے دل میں ہوس آئے گی. ہم جس شیخ کے پاس گئے نا, ہمارے حضرت نے جو گھڑی خریدی ہوئی تھی نا, اور وہ گھڑی پتہ ہے کتنے کی تھی؟ 1980 یا 85 میں حضرت نے 60,000 کی خریدی تھی, 1980 میں. اس وقت کا 60,000 آج کا کتنا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ گھڑی انتہائی مہنگے پرفیوم, سمجھتے ہو؟ جوڑا جو پہنتے تھے نا وائٹ کلر کا, بہت ہی اعلیٰ کوالٹی والا. اور گاڑی کا قصہ میں کئی بار سنا چکا ہوں آپ کو, کہ ہمارے دل میں حب دنیا ڈال رہے ہو. حب دنیا نکالنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دنیا دیکھو ہی نہیں, کب تک چھپو گے اس دنیا سے؟ حب دنیا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اور پھر بولو کہ یہ مٹی ہے, مٹی میں ختم.
میں جب امریکہ گیا نا, میں نے ولاگ میں دکھایا کتنا خوبصورت امریکہ. لوگ کہنے سے ہمارے دل میں تو دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے, ادھر بیان میں کہتے ہو دنیا مسافر خانہ, ادھر دکھا کیا رہے ہو؟ دکھانے کے بعد مسافر خانہ سمجھو, دیکھے بغیر مسافر خانہ سمجھنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جس دن دیکھو گے تو پھر سارا مسافر خانہ نکل جائے گا. دیکھ کے مانو کہ مسافر خانہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ اگر دیکھے بغیر مان لیا نا مسافر خانہ, جھونپڑے میں رہ کے, وہ تو ہر آدمی مانتا ہے مسافر خانہ ہے, جس نے کبھی بلڈنگیں دیکھی نہ ہو. جو دبئی کے بلڈنگوں میں دیکھ کر آ کے کہہ رہا ہو مسافر خانہ, تو یہ پکا مسافر خانہ سمجھے گا اس کو. تو ہم آپ کو امریکہ کی خوبصورت بلڈنگیں اس لیے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو خوبصورت ہے دیکھو, لیکن ہے کیا؟ مسافر خانہ. تو دیکھو سب لائف کو, سب نہاریاں کھاؤ, ٹھیک ہے نا, بریانیاں کھاؤ. تو ایسا نہیں ہے مسافر خانے کا تصور کہ آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ اور قبرستان میں منجی ڈال کے لیٹ جاؤ کہ میں نے جانا یہی ہے تو پہلے ہی میں پہنچ جاؤں یہاں پہ. تو ہمارے حضرت کے پاس اتنی دولت, تو وہ گاڑی کس سے خریدی؟ کویت کے شہزادے سے. اتنی لمبی چوڑی گاڑی تھی یار, جب ہم روڈ پہ چلتا تو ایسا لگتا کہ یہی ہے, باقی سارے رکشے ہیں اس کے سامنے. تو ایسی لگژری لائف اسٹائل تھا. 8-9 سال ہم حضرت کے پاس رہے ہیں, ایسے مہنگے پرفیوم, کیونکہ شاہانہ طرز زندگی تھی نا. جو شاہانہ طرز زندگی والے بدبو کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی حضرت کے کمرے میں, حضرت اس کو یوں کر کے لے کر آئے ہیں, کیونکہ بدبو کبھی حضرت نے دیکھی نہیں تھی. حضرت اگر کراچی کی ان گلیوں میں آ جاتے پھر تو بیچارے بے ہوش ہی ہو جاتے. تو ایسے لے کر آئے ہیں, کہتے یہ تو ہم سے اٹھائی نہیں جا رہی, تم کمبختو سر پہ کیسے رکھتے ہو اس کو؟ اور حضرت کے پاؤں کے تلوے میں نے تو بہت دفعہ دیکھے, جب سردے میں جاتے تھے نا, پاؤں کے تلووں پہ میں نے کبھی اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا. یہ طبیعت کی نفاست تھی, سمجھ رہے ہو؟ پاؤں کے تلوے نہیں کبھی میں نے دیکھے, اتنی صفائی. کیونکہ جب ظاہر ہے پیسہ آتا ہے تو مزاج بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شاہانہ. تو جب حضرت میں غربت تھی تب بھی صفائی میں تو اس وقت بھی یہی حال تھا. وہ کہتے ہیں نا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. جو حسین لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کمر بھی بل کھاتی ہے, اور وہ قدم بھی بڑے اسٹائل سے رکھتے ہیں, کیونکہ حسن کی وجہ سے سارے اسٹائل ہی چینج ہو جاتے ہیں. کمبخت میں حسن ہی نہیں ہے, پھر کوئی اسٹائل میں اسٹائل کیا خیال ہے؟ جس میں حسن ہی نہیں ہے تو نہ اس کی کمر ہوتی نہیں, کمرہ ہوتا ہے, تو نہ کمر بل کھاتی ہے نہ کوئی اسٹائل ہوتے ہیں. جہاں حسن آیا بات چیز کے اسٹائل چینج. تو جب حضرت تو تھا ہی شاہانہ مزاج, تو پھر وہ سارے حضرت کے پھر ساری چیزیں شاہانہ تھیں. تو پگڑی بھی جب پہنتے تھے تو بہت مہنگی والی پگڑی, ہر چیز, خوشبو بھی. ہم 8-9 سال رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے یہ دولت دیکھ کے کبھی ہمارے دل میں نہ احساس ہے کمتری, کسی طالب علم کے دل میں بھی نہیں. جو حالانکہ ہم تو پھر بھی متوسط درجے کے تھے, ہمارے تو بہت سارے غریب طلبہ بھی پڑھتے تھے, ان کے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ یہ گٹکا بھی کھاتا تھا چھپ چھپ کے نا. ایک ہمارا کلاس فیلو تھا, نسوار وہ کھاتا تھا, سگریٹ وہ پیتا تھا چھپ کے, پان وہ کھاتا تھا. تو مدرسے میں تو پابندی تھی ان سب چیزوں پہ. تو ہمارے استاذوں نے بتایا تھا کوئی چھپ کے پان کھا رہا ہو ہمیں بتانا, کوئی نسوار کھا رہا ہو, سگریٹ پی رہا ہو ہمیں بتانا. ہم کہتے تھے یار ہمارا دوست ہے, اب کیا ایک چیز پی رہا ہو تو ہم بتائیں نا. 3-3 4 چیزیں ایک ہی ٹائم پہ چھپ چھپ کے چلتی تھی اس کی, طالب علم تھا. تو ایک دن چھوڑ دی اس نے سب, صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا خیریت آج کل سگریٹ نہیں پی رہے؟ کہہ رہے یار پیسے ہی نہیں ہوتے, کیا کریں یار, کہاں سے لائیں پیسے؟ کہہ رہے صرف نسوار کے نکل آتے ہیں, جیب خرچی جو ابا سے ملتی ہے. تو کتنا غریب طالب علم تھا نا, وہ بھی کبھی احساس کمتری میں نہیں گیا حضرت کی دولت پیسہ دیکھ کے. تو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے, پیسے کی ہوس اور پیسوں کی محبت کیا ہے؟ بری چیز. آج مالدار کے پاس بیٹھو پیسوں کی ہوس پیدا ہوتی ہے, جو بزرگ مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھو پیسوں کی ہوس پیدا نہیں ہوتی. تو ہم نے 8 سال جو میرے شیخ تھے نا, تو کروڑ پتی شیخ تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں ان کو دیکھ کے نہیں ہوا کچھ بھی کہ یار ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہو. تو اللہ نے کیا کہا کہ خوشی میں کنٹرول سے باہر ہو جانا. وجہ یہی تھی کہ ہمارے حضرت اس خوشی میں کنٹرول سے باہر, بولو نہیں, کنٹرول سے باہر نہیں تھے. اور غم میں بھی کنٹرول سے باہر ہو جانا, بے صبری کرنا, جلدی کے فیصلے کر لینا. تو اللہ کہتا ہے اللہ کو یہ صفت محبوب نہیں ہے.
ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان جلد باز ہے، غم پہنچتا ہے تو ایک دم ہلڑ بازی شروع کر دیتا ہے. وہی ہے نا، ابا کو غم پہنچا میری اولاد نے برا کیا، ہلڑ بازی میں وہ غم جا کے پبلک کو بتانا شروع کر، اس سے معاملہ ٹھیک تھوڑی ہوتے ہیں. تو اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب دولت آتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بہت سے لوگ دنیا دار ہیں، دولت آئی کنجوس نہیں بنے. نہیں بھائی، وہ ہیں کنجوس، آپ کو سخی لگ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو چائے پلائی ہوتی ہے، یا انہوں نے کیمرے کے سامنے 2-4 غریبوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا ہے. یہ سیکولر اور ملحد لوگ نا، کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی نیکی ہوتی نہیں ہے، یہ اکثر شراب بھی پیتے ہیں، اکثر زنا بھی کرتے ہیں، گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، ابا اماں کے زیادہ حقوق بھی یہ ادا نہیں کرتے. تو انسان کے اندر نا اللہ نے اچھائی کا ایک جذبہ رکھا ہے، تو اس جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے کبھی کبھار 2-4 لنگڑے لولوں کا ولاگ بنا دیا، ایک نابینا کو سڑک پار کرا دی، کبھی کسی غریب کو تھوڑا سا کچھ دے دیا، اس کی ویڈیو بھی بنا دی. تو یہ لوگ یہ بھرم بازیاں بہت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس طرح کے بھرم ان لوگوں میں بہت ہوتے ہیں کہ دیکھو انسانیت کے لیے ہم کتنے خیر خواہ ہیں، کیونکہ نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا، نہ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، نہ اللہ کو پوچھتے ہیں، زنا یہ کرتے ہیں، شراب یہ پیتے ہیں. تو بھائی اچھائی کیا ہے آپ کے اندر؟ تو اب ایک ہی اچھائی رہ گئی، غریبوں اور معذوروں کا خیال کرنا. تو ان کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ کیمرے کی حد تک بہت اچھا ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ کیمرے کی حد تک بہت اچھا ہوتا ہے اکثر کا. 100% کی بات نہیں کر رہا، کسی کو اللہ توفیق دے تو ایک الگ بات ہے. اکثر اس کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں یار دیکھو یہ کتنے اچھے ہیں، اور وہ مولوی کو دیکھو یا وہ مولانا ٹائپ کے بندے کو دیکھو، اس کا تو یہ بھی کمپلین ہے، یہ بھی کمپلین ہے. اور بھائی وہ اپنے فالج زدہ باپ کی 10 سال سے بستر پہ خدمت کر رہا ہے، جس کو جو قومے میں گیا ہوا ہے، جو یہ سیکولر سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اپنے باپ سے مار کھاتا ہے اور آگے سے اف بولو نہیں کرتا. وہ اپنی بوڑھی ماں کو 15 سال سے اس کی خدمت کر رہا ہے. یہ جذبہ ان لوگوں میں نہیں ہے. 2-4 غریبوں کو یوں کھلا دینا، تھوڑا سا وائپر لینے والے کو کچھ پیسے پکڑا دینا، یہ بھی اچھا کام ہے، اس کو سخاوت تھوڑی کہتے ہیں. وہ اس کا نواز دیوبندی کا بڑا بہترین شعر ہے، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. پوری نظم ہے زبردست، بھی مجھے یاد نہیں آ رہی، یوٹیوب پہ دیکھ کے اگلے ہفتے بتاؤں گا انشاءاللہ. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، ایسے ہی 2-4 روپے خرچ کرنے کو خرچ کرنا نہیں کہتے. ہم نے سخاوت خدا کی قسم علماء میں دیکھی ہے، بزرگان دین میں دیکھی ہے، جو تم سوچ نہیں سکتے. میرے شیخ کتنے کروڑ پتی تھے، لیکن پتہ ہے کیا سخاوت تھی؟ جتنا پیسہ آتا تھا نا، گڈیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی زمینوں سے، تو حضرت نے گاڑی خرید لی اچھی، ٹھیک ہے، وہ پیسہ، اور کھانا پینا بہت اسٹائلش تھا، اچھا کھانا تھا، کپڑوں کے پیسے یہ نکال کے باقی جتنا ہے سارا فی سبیل اللہ. گنتے نہیں تھے کہ پھر کتنے آئے، اس میں 1 کروڑوں 1.5 کروڑوں 50 لاکھوں، حضرت کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں تھی. کوئی پلاٹ نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی جاگیر نہیں، دنیا مسافر خانہ ہے، اس کمرے میں فلیٹ میں رہ رہے ہیں، مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی جانا ہے تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں جب پیسہ آئے گا سب سے زیادہ کمبخت مسور کی دال کھا رہا ہوگا، پیسہ بحریہ ٹاؤن میں لگا رہا ہوگا. یہ ہے دل کی تنگی. پھر حضرت نے آخر عمر میں پھر اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا تھا کہ بھائی چلو میرے بعد ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. بچوں کے لیے اس لیے نہیں کہ وہ اسٹیبل تھے، وہ اپنا کما رہے تھے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزاری، کوئی بات نہیں. دنیا کیا ہے بھائی؟ مسافر خانہ ہے. تو جو کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو استعمال ہو گیا وہ تمہارا ہے، باقی سارا یہ تو ہمارا تھوڑی ہے. اور آج منوعہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جہاں دولت آئی روک لے گا اس کو. روکنے، یہ پراپرٹی بھی تو روکنا ہی ہے. یہ کیا ہے؟ کھا نہیں رہا، روکے گا. جو اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا، سوچو وہ غریبوں پہ کہاں خرچ کرے گا؟ تو یہ دنیا دار لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے، یہ سارا پراپرٹی میں روک کے لگا رہے. تو تم ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ یہ سیکولر لوگ غریبوں کو کھلائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. تھوڑا بہت کھلا لیتے ہیں. اپنی ایک انسان کے اندر اللہ نے ایک رکھا ہے جذبہ نیکی کا، تو اس کو بھی تسکین پہنچ جاتی ہے، تھوڑا سا پبلک بھی خوش ہوتی ہے کہ اتنے برے ہیں نہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں. دیکھو انسانیت کے لیے اس دن نابینا کو روڈ پار کرایا، اس دن یہ کیا اور ایک ٹرسٹ کھول دیا. سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس جاندار بنیادوں پہ نہیں ہوتا جو اللہ نے
جذبہ مذہبی لوگوں کو دیا ہے, سمجھتے ہو, وہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, بہت کچھ اللہ کے لیے لٹاتے ہیں, وہ بہت کچھ خرچ کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو وہ مذہبی ہے ہی نہیں, پھر وہ مذہب کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں ایسا بولو کہ وہ فلاں داڑھی ٹوپی والا وہ تو الٹا لوگوں سے پیسے لے کے کھا رہا ہے, تو بھائی وہ تو داڑھی ٹوپی کی حد تک ہے نا, حقیقت میں وہ مذہبی ہے ہی نہیں, کیونکہ چور بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے ان آیتوں کا حاصل کیا نکلا کہ جب غم پہنچے تو صبر کرو, افراتفری بولو مت کرو, اور خوشی پہنچے تو اس کو اللہ کی دین سمجھو, اور خاص طور پر خوشی میں اگر پیسہ آیا ہے تو اس پہ سانپ بن کے مت بیٹھ جاؤ, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, یہ سوچ کے کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. اور سیکولر لبرل آدمی کیا سوچتا ہے, اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تو جب میں خرچ کروں گا تو دوبارہ کہاں سے آئے گا, سمجھ رہے ہو نا, سارا اس کا تو سافٹ ویئر ہی کیا ہے, غلط ڈلے ہوئے ہیں اس کے اندر سافٹ ویئر. تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ